کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے مال عطا فرمایا ہے، جب غرباء کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کی سزا جو قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، جو احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں، وہ بھی جانیں گے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ جس دن وہ سونا اور چاندی جس کو وہ دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے مالک کی پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اتنی سخت وعید اللہ نے فرمائی، اتنی سخت سزا اللہ نے ارشاد فرمائی۔ ان کو بتایا بھی جائے گا کہ یکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور عزت کے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، یہ وہ ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ذرا مزہ چکھو اس کا جس کو تم دنیا میں جمع کرتے رہے ہو۔ آج بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں اگر میں 500 1000 یا جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو صدقہ و خیرات بنتا ہے، وہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال تو کم ہو جائے گا، میرے مال میں تو کمی آ جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، ان کا اپنا بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، اور وہ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، کہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کا مال بچ جائے گا، ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، بل هو شر لهم، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے ان قریب قیامت کے دن جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے گلے میں جہنم کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس نے پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، انہوں نے فرمایا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ گنجے سانپ کا یہاں اس لیے ذکر کیا گیا، اس میں اتنا شدید زہر ہوگا کہ اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہوں گے۔ گنجے سانپ کی شکل میں اس کا مال آئے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ رنگ کے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اپنے مالک کی گردن میں طوق کی طرح لپٹ جائے گا اس کی گردن میں۔ تو حضور نے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پس وہ سانپ اس کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ مال جو سانپ کی شکل میں ہوگا وہ اس سے کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا اور تو نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس میں سخت قسم کی وعید آئی۔ فرمایا اللہ نے جس کو مال دیا، بندے نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کل قیامت کے دوزخ کی آگ سے تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں مزید گرم کیا جائے گا۔ اس مالک کی پیشانی اور اس کے پہلوؤں اور پشت کو جلایا جائے گا،
اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں دوبارہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر انہیں دوبارہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ عذاب جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ عذاب اسی طرح جاری رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 کاموں سے رک جاتا ہے اللہ عز و جل اس بندے پر سے اپنی 5 نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ فرمایا پہلا کام جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو آفتوں سے محفوظ نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنے مال کو پاک ہی نہیں کیا۔ اور جو زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا عشر ادا نہیں کرتا تو اللہ عز و جل پھر اس زمین کی پیداوار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا جو صدقہ ادا نہیں کرتا اللہ عز و جل اس سے عافیت کو چھین لیتا ہے، پھر اس کے گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکالیف یہ ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ چوتھی بات حضور نے فرمایا جو اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ عز و جل اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پانچویں بات حضور نے فرمایا جو آدمی باجماعت نماز ادا نہیں کرتا اللہ عز و جل اس سے ایمان کے کمال کو روک لیتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، پھر ناقص ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے اپنے دل سے مال کی محبت نکالنے کا۔ بندہ ساری زندگی مال کمائے، کروڑوں لاکھوں روپے وہ اکٹھا کرے اور پتہ نہ چلے کہ یوں چلا جائے، وہ سارا کا سارا مال یہیں پہ رہ جائے، اس مال کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری زندگی بندے نے مال کمایا اور قبر میں وہ مال بندے کے کوئی کام نہ آئے۔ ہاں مزہ تو اس وقت ہے، بات تو اس وقت بنتی ہے کہ جب بندہ دنیا میں جو مال کمائے وہ مال بندے کو قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ اور وہ کب کام آئے گا؟ جو مال بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے جتنا مال خرچ کر کے جائے گا وہی بندہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، وہی مال اس کے کام آئے گا۔ باقی جو یہیں رہ جائے گا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ بندے کا اپنا مال تو وہی ہے جو دنیا میں رہ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے جا رہا ہے۔